الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان 2019 1440 ہجری. کون سا بیان ہے آج؟ 24واں. سورہ یوسف چل رہی تھی. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کپڑا ہے نا پیچھے، یہ کئی سال تک تو کوئی کپڑا ہی نہیں تھا. پھر کسی کو ترس آیا، کوئی زکوٰۃ کے میرا خیال ہے وہ یہ کارپیٹ ڈال کے چلے گئے، تو اس سے تھوڑا سا لک آ گیا ویڈیو کا. لیکن وہ میرا خیال ہے 1.5-2 سال ہو گئے، وہ دوبارہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی. تو جن صاحب نے یہ کپڑا ڈالا ہے نا، اگر ان کو دوبارہ زکوٰۃ کا خیال آئے تو ایک اور کوئی دوسرے ڈیزائن میں ڈال دیں، کیونکہ لوگ یہ دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہیں. چینجنگ آ جائے گی. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ مفتی صاحب جو ہے نا کیا بہت بڑی ٹیم ہے ان کی اور پورا ایک سیٹ اپ چل رہا ہے. یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں سیٹ اپ کیسا ماشاءاللہ بہترین چل رہا ہے. تو بھائی جس نے بھی یہ لال کپڑا ڈالا تھا نا وہ پتہ نہیں کہاں ہیں. تو ان سے گزارش ہے کہ ایک نیلا ڈال کے دیکھیں کیسا لگ رہا ہے. 2-4 سال اس کو چلا کے دیکھیں. یہ کوئی اور کلر. سورہ یوسف چل رہی تھی. آج انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس کا سورہ یوسف کے واقعے کو ختم کر دیں. یار یہ والا پنکھا اگر بند کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی. شور بہت ہے اس کا. ہوا تو آ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ شور بھی بہت ہو رہا ہے. کچھ بہتر ہوا نا. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ بادشاہ نے جب آپ کو بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانے پر مامور کر دیں. انی حفیظ علیم، میں جاننے والا، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور اس علم کو جانتا بھی ہوں. تو یہ بات چل رہی تھی کہ کوئی عہدہ طلب کرنا اگر اچھی نیت ہو تو وہ غلط کام نہیں. اپنے بچوں کو اونچی پوسٹ پہ پہنچانے کی کوشش کرنا، خود ترقی کر کے آگے جانا، اگر اس میں آپ کی نیت اچھی ہے تو یہ بہت اچھا کام ہے. نیت بری ہے کہ میں وزیر خزانہ بن کے لوٹوں گا قوم کو، تو یہ غلط ہے. اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ اچھے عمل کرنے والوں کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں. ایک وقت تک آزمائش ہوتی ہے، ہمیشہ آزمائش نہیں رہتی. اب قحط پڑ گیا اور یوسف علیہ یعنی قرآن کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا. یہ صراحتاً تو نہیں ہے قرآن میں، لیکن پھر قرآن نے حضرت یوسف کو عزیز کہہ کے خطاب کیا ہے، یعنی بادشاہ کہہ کے. اس زمانے میں جو بھی بادشاہ تھا عزیز کہتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد بادشاہت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی. تو وجاء اخوۃ یوسف، پوری دنیا میں یا جو بھی آباد علاقے تھے وہاں قحط پڑا اور بارش کا ایک قطرہ بھی برسنا بند ہو گیا. اب لوگ بھوک سے مرنے لگے. خبر پھیلی کہ بھئی دنیا میں ایک ملک ایسا ہے مصر، جہاں پر خوراک کے ذخیرے محفوظ ہیں اور وہاں کا بادشاہ فی بندہ اتنی مزدوری لے کر اجرت دے رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے یہ شرط لگائی تھی. آواز صحیح نہیں ہے بھائی، اب تھوڑی صحیح ہوئی ہے، اس کو میں نے یوں کیا. یوسف علیہ السلام نے یہ شرط لگائی تھی کہ بھائی جتنے بھی مرد ہیں وہ آئیں گے تو ان کا راشن ملے گا. بوڑھے اور عورتیں اور بچے اس سے مستثنی ہیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آئے اور بولے میرے گھر میں 20 افراد ہیں، حالانکہ نہ ہو، تو ایک ہی آدمی 20 آدمیوں کو راشن لے جائے. تو انہوں نے کہا تھا جتنے افراد ہیں وہ آئیں گے تو راشن ملے گا، جو نہیں آئیں گے ان کا کوٹا نہیں ہے، اور اس کی ایک اجرت بھی رکھ لی. وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، پوری دنیا سے کجاوے کسے جانے لگے. اونٹوں پہ لوگ بیٹھ بیٹھ کے مصر کا رخ کرنے لگے. بھئی وہاں راشن تقسیم ہو رہا ہے.
اچانک کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی محل میں داخل ہوئے. جیسے ہی حضرت یوسف کی نظر پڑی، قرآن کہتا ہے فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے ان سب کو پہچان لیا. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ اپنے بھائی کو نہیں پہ، ان کے تصور میں بھی نہیں کہ جس کو میرے کنویں میں ڈالا تو وہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا یہاں، وہ نہیں پہچانے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب تیاری کی، ان کے سارا سامان پیک کر کے دیا، تو کہا کہ تمہارا ایک اور بھائی ہے جس کا تم راشن مانگ رہے ہو. انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، وہ آ نہیں سکتا، تو اس کا بھی راشن ہمیں چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس دفعہ تو میں دے رہا ہوں، لیکن آئندہ جب راشن لینے کے لیے آؤ گے تو اس بھائی کو جب تک لے کے نہیں آؤ گے اس کے حصے کا راشن نہیں ملے گا. اب قحط ایسا پڑا ہوا تھا، لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے کہ ایک آدمی کا بھی اگر راشن کم ہو جاتا تو گھر میں کھانے کے لالے پڑ جاتے. تو انہوں نے کہا کہ سنراود عنہ اباہ، بات یہ ہے کہ اس کے ابا اس کو ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں. وہ تو پتا تھا نا کہ ایک بھائی کے ساتھ ہم نے یہ کیا، دوسرے کو بھی کہیں کنویں میں نہ پھینک دیں. تو ابا تیار نہیں ہوتے، لیکن آپ بے فکر رہیں، ابھی تو دے دیں راشن، اگلی دفعہ ہم اس کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے اور ابا کو سمجھائیں گے اور ابا کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کی جو پونجی ہے نا، جو ان سے میں نے پیسے لیے ہیں، وہ سارے پیسے ان کے راشن میں واپس رکھیں، تاکہ جب یہ گھر میں جا کے پہنچیں تو ان کو پتا چلے کہ مصر کا بادشاہ کتنا رحم دل ہے، ہماری پونجی بھی واپس کر دی، تو اس سے یہ دوبارہ آئیں گے، کریں گے نہیں مجھ سے. تو جب وہ گھر گئے، واپس پہنچے تو کیا کہنے لگے، یا ابانا، ہاں بنیامین کا راشن دیا نہیں، کہا کہ جب تک اس کو لے کے نہیں آؤ گے اس کا راشن نہیں ملے گا. یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر میں گئے، اپنے ابا سے کہا، یعقوب علیہ السلام سے، یا ابانا، اے ہمارے ابا. دیکھو ابا کو ابو بولا کرو، ابو یا ابا یا بابا. یہ جو ڈیڈی پاپا والا سیٹنگ چل رہی ہے نا، یہ اتنی اچھی نہیں ہے، اس میں روحانیت نہیں ہے، یہ گوروں سے آئی ہے، جائز ہے، اس میں وہ پیار نہیں ہے. امی کو امی بولو، اماں بولو، مما، یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس میں وہ محبت نہیں ہے. تو ان الفاظ کا بڑا اثر پڑتا ہے. کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا، منع من الکیل، ہم سے ایک آدمی کا راشن روک لیا گیا ہے. منع من الکیل فارسل معنا اخانا، اگلی دفعہ میں آپ اس چھوٹے کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، اور انا لہو لحافظون، ہم اس کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے. وہی الفاظ استعمال کیے جو کس کے لیے استعمال کیے تھے، یوسف علیہ السلام. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے. یعقوب علیہ السلام نے کہا، هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، ہاں میں ایسے ہی بھروسہ کر لوں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں بھروسہ کیا تھا تم پہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، پہلے بھی تم نے یہی کہا تھا، اب بھی یہی کہہ رہے ہو، تو میں اس پہ تم پہ بھروسہ نہیں کرتا. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب سامان کھولا ہے دیکھا کہ وہ ساری درہم واپس، ساری پونجی واپس. کہنے لگے، یا ابانا ما نبغی، اور ہمیں کیا چاہیے ابا، بادشاہ اتنا نیک آدمی، اس نے تو ہماری پونجی بھی واپس کر دی، اب تو آپ کو اس چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجنا پڑے گا. وہ بادشاہ اس بھائی کا کیا نقصان پہنچائے گا، وہ تو دیکھیں، ہم ہماری بات پر اعتماد کریں. ہم کوئی اگر ڈرامہ کر رہے ہوتے، کوئی تدبیر کر رہے ہوتے تو پیسے کون واپس لے آتا. حضرت یعقوب پریشان تھے، انہوں نے کہا کہ لن ارسلہ معکم الا تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک مضبوط قسمیں اٹھا کے معاہدہ نہ کر لو کہ تم ہر صورت میں اس کو واپس لا کے چھوڑو گے. الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ کوئی ڈاکو تمہیں گھیر لیں، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی الگ بات ہے، ایسا نہ ہو تو تمہیں ہر قیمت پہ اس کو لا کے چھوڑنا ہے، مضبوط قسمیں اٹھاؤ گے سب مل کے. فلما آتوہ موثقہم، سب بھائیوں نے مل کے مضبوط قسمیں اٹھائیں کہ ہم اس کو واپس لا کے چھوڑیں گے. قال اللہ علی ما نقول وکیل، یعقوب علیہ السلام نے کہا، ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اللہ اس پر
نگہبان ہے. یاد رکھنا تم نے یہ معاہدہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ گواہ اس پر. تو اس کے بعد وہ قافلہ دوبارہ چلا. جب دوبارہ وہ قافلہ گیا تو پھر یوسف علیہ السلام کے محل میں داخل ہوا. قرآن کہہ رہا فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ, یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کنارے پہ بلایا, تنہائی میں لے جا کے کہا انی انا اخوک, میں تیرا بھائی یوسف ہوں, ولا تبتئس بما كانوا يفعلون, یہ جو تیرے ساتھ ناانصافی کرتے رہے ہیں تو اب تو مایوس نہ ہو. وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیچارے کو انہوں نے ویسے بھی دبا کے ہی رکھا ہوا تھا. ایک بھائی کو تو کنویں میں ڈال دیا, دوسرے کو جو ہے نا دبا کے رکھا, کوئی ظلم ہو رہا تھا اس کے اوپر. کہا فکر نہ کر, اور یہ تدبیر سوچی کہ کسی طرح اس بھائی کو اپنے پاس رکھ لوں گا, میں اس کو نہیں جانے دوں گا میں. اب کیا ہوا ہے کہ جب یہ قافلہ واپس جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ, اپنے بھائی جو تھا نا بنیامین, اس کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ ڈال دیا. ثم اذن مؤذن, پھر یہ قافلہ جب واپس گیا تو پیچھے سے ایک شخص نے ندا لگائی ایتھا العیر انکم لسارقون, اے قافلے والو تم تو چوری کر رہے ہو, تم تو چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم, سب نے پلٹ کر دیکھا کہ واللہ ما جئنا لنفسد فی الارض, اللہ کی قسم ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم زمین میں یا مصر میں فساد پھیلائیں. وما كنا سارقین, اور ہم لوگ چور نہیں ہیں. چور تو بڑے گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. میں نے بتایا تھا نا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو جرم کیا وہ بھی اصل میں باپ کی محبت میں, ورنہ وہ ایسے گھٹیا نہیں کہ چوری چکی یہاں سے وہ چرا لی, یہ بہت ہی گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے. ارے جرم کی بھی نوعیت ہوتی ہے نا, کس قسم کا جرم آپ کر رہے ہو. ایک ہوتے بہت ہی گھٹیا جرم, وہاں سے کچھ اٹھا لیا, ادھر سے کچھ اٹھا لیا, موقع ملا تو ادھر سے گلاس لے کے کار کا گلاس یہ توڑا اور نکل لیے پتلی گلی سے, یا ڈکیتی یا چوری, یہ تو بہت ہی خراب لوگوں کا کام ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا وما كنا سارقین, ہم چور نہیں. تو اس نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین, اگر تم جھوٹے ہو تو تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ, جس کے سامان میں سے نکلا ہے اسی کو پکڑ لو, اس کو رکھ لو اپنے پاس. انہیں تو اطمینان تھا کہ بھائی ہم نے چوری, اور اس دور میں مصر میں یہ قانون تھا کہ جو کسی کی چوری کرے گا تو پکڑا جائے گا, گواہوں سے ثابت ہو جائے گا, تو چور غلام بن کے رہے گا کس کا, جس کی چوری کی ہے, اس کی خدمت پہ مامور ہو جائے گا. تو انہوں نے مصر کے قانون کے مطابق کہا کہ جس کے تھیلے سے سامان نکلے وہی بدلہ ہے, اسی کو پکڑ کے رکھ لو اپنے پاس. ان کو تو پتا تھا کہ بھائی ہم تو چور ہے نہیں. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه, تلاشی شروع کی گئی اور سب سے پہلے ان لوگوں کی جن کے سامان میں کچھ بھی نہیں رکھا تھا, اور سب سے آخر میں جب تلاشی لی ہے تو بنیامین کے تھیلے سے اس کے سامان سے کیا نکلا, پیالہ بادشاہ. تو وہ کہنے لگے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل, بادشاہ یہ اس نے چوری کی ہے, اس کا تو بھائی بھی چور تھا. یعنی بادشاہ کو کیا کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو. حسد دیکھو کیسی چیز ہے, الٹے الزامات لوگ لگاتے ہیں نا. کہہ رہے ہیں یہ سرق, اچھا اس کے پاس سے نکلا ہے سامان, اس نے چوری. حالانکہ وہ تو جانتے تھے کہ ہمارا یہ بھائی بھی چور نہیں ہے. ان کو تعجب ہونا چاہیے تھا نا کہ یار یہ کیسے ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں یہ سرق, اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرق اخ له من قبل, اس کا ایک بھائی ہوا کرتا تھا, وہ بھی کیا تھا, معاذ اللہ چور تھا. قرآن کہتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَكُمْ, یوسف علیہ السلام نے دل میں سوچا انتم شر مکانا, کتنے برے لوگ ہو تم, مجھے کیا کہہ رہے ہو, ہے بھائی چور کہہ رہے. تو لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا یہ بھائی چوری تو ثابت ہو گئی نا, اب اس کو چھوڑ دو. کہنے لگے یا ایھا العزیز, اے بادشاہ, ان لہ ابا شیخا کبیرا, اس کا ایک باپ ہے بہت بوڑھا ہے. فخذ احدنا مکانا, وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کرے گا,
ہمیں رکھ لو. دیکھو کتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے سوتیلے بھائی کے لیے. ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لو گے ہم یہ سزا پانے کے لیے تیار ہیں. بڑی سزا ہے یہ غلام بن کے ساری زندگی رہنا. لیکن اب بھائی کے لیے یہ قربانی دے رہے ہیں کہ باپ کا غم نہیں دیکھا جا رہا. ظاہر ہے اولاد تھی, ان کو پتا تھا کہ ایک غم تو دے دیا, اب یہ تو بہت بڑا غم ہو جائے گا. فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانًا, ان میں سے اس کی جگہ ہم میں سے جس کو چاہے رکھ لے. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, ہم سمجھتے ہیں کہ تو بہت اچھے عمل والا ہے, احسان کرنے والا ہے. یہ احسان کر لے, اس کو چھوڑ دے. ہم میں سے جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیرا غلام بن کے رہے گا. حضرت یوسف نے فرمایا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده, بھائی جس پہ جرم ثابت ہوا ہے, جس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں رہ سکتا. یہ اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو وحی ہوئی تھی کہ آپ کے باپ کو میں ایک اور آزمائش میں ڈال رہا ہوں, ورنہ اپنے باپ کو اس طرح تکلیف دینا جائز نہیں ہے نا کہ رکھ لیں, ان کو تو تکلیف ہوگی نا بہرحال. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی کہ بھئی میں نے آپ کے والد کو سے آزمائش ختم نہیں کرنی بلکہ ایک اور آزمائش ڈالنی. قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا, بڑا زور لگایا انہوں نے یوسف علیہ السلام پر کہ اس کو چھوڑ دیں, کسی کو جو سزا دیں ہمیں تیار ہیں. لیکن جب مایوس ہو گئے خَلَصُوا نَجِيًّا, قرآن کہتا ہے بھی سائڈ پہ گئے ہیں, کنارے پہ گئے ہیں اور چپ کے سرگوشیاں کرنے لگے. قال کبیرہم, جو سب سے بڑا بھائی تھا, آپ کو پتا ہے ہمیشہ چودراہٹ اسی کی ہوتی ہے, اس نے خطاب کیا, اس نے کہا کہ الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ابا نے ہم سے کیسی مضبوط قسمیں اٹھوائی تھی. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف, اور اس سے پہلے ہم یوسف کا کیا حال کر چکے ہیں. فلن ابرح الارض, میں اب واپس گھر نہیں جاؤں گا, ہرگز نہیں جاؤں گا. حتی یأذن لی ابی, جب تک ابا مجھے معاف کر کے بلائے گا نہیں میں نہیں جاؤں گا. او یحکم اللہ لی, یا اللہ مجھے موت دے دے اسی سرزمین میں تو اب ابا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. ارجعوا الی ابیکم, جاؤ اپنے ابا کے پاس. فقولوا, اور جا کے کہو, یا ابانا ان ابنک سرق, اے ابا آپ کے بیٹے نے چوری کر لی. وما شہدنا الا بما علمنا, اب خود ایک دم اشکال ہوا کہ ابا تو یہ مانیں گے نہیں کہ بیٹا کیسے چور ہو سکتا ہے میرا. تو ابا ہم وہی کہہ رہے ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وما كنا للغیب فی عالمین ہے, حافظین ہے, کہ ہمیں پہلے سے غیب کا علم تھوڑی تھا کہ یہ بھی ہو جائے گا. واسأل القریۃ التی كنا فیہا, آپ آئیں خود مصر میں آ کے اس بستی والوں سے پوچھیں. والعیر التی اقبلنا فیہا, قافلے والوں سے پوچھیں. وإنا لصادقون, ہم سچ بول رہے ہیں, ہم جھوٹ نہیں بول رہے. تو بڑے نے کہا تو چھوٹے چلے گئے, ورنہ چھوٹے بھی جانے کے لائق. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانے میں بڑے کا احترام ہوتا تھا. بڑا اگر کچھ کہتا تھا تو چھوٹے مانتے تھے. یہ خاندانی لوگوں کی, بولو نا بھائی, علامت ہو. آپ اگر بڑا کچھ کہیں تو بولے کہ تو چودھری لگتا ہے, تو جانا, ہمیں کیوں مروا رہا ہے. یہی ہوگا نا. جو خاندان اچھے ہوتے ہیں نا انہیں بڑوں کا احترام ہوتا ہے. اس کے لیے خاندانی ہونا ضروری ہے. آج کل یہ احترام کیا ہو گیا مارکیٹ میں, شارٹ. تو چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کا نام احترام سے بچپن سے لینا سکھائے. اس کو بھائی اس کو بھائی جان بولا کرو, اس کو بھائی بولا کرو. بڑی بہن کو باجی یا آپ ہی بولا کرو. نام لے کے شروع کر دیا اب لوگوں نے, احترام ختم کروا دیا بالکل. تو جب وہ آئے انہوں نے یہ کہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا, نا جھوٹ بول رہے ہو, تمہارے نفسوں نے اپنے لیے کوئی بات گھڑ لی ہے, ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو. دیکھو پہلی مرتبہ بھی یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا اور بالکل صحیح کہا, دوسری دفعہ بھی یہی کہا, مگر اس دفعہ یعقوب علیہ السلام سے خطا ہوئی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم قرائن کو دیکھ کے بھی فیصلہ کرتے ہیں. مضبوط قرائن ہو تو ہم فیصلہ کرنے کے حقدار ہوتے ہیں, کیونکہ سارے قرائن یہی ہے کہ بھئی جیسے پہلی مرتبہ کنویں میں پھینک دیا, اب بھی پھینک دیا ہوگا, اب ہمیں کیا پتا. اب کہنے لگے فصبر جمیل, اب بھی میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے صبر کے علاوہ. لیکن جب دوسرا بیٹا, کیا بیٹوں کا کیا کر لیتے بھائی, بوڑھا باپ کیا بگاڑ لیتا بیٹوں کا, کتنا صبر کیا. ایسے موقع پہ ہم ہوتے ہیں, ہم کہتے لو
ایک بیٹا گم گیا, دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے, اللہ نے دوسرا بھی اٹھا لیا. ہائے میری تو قسمت خراب, میرے ساتھ ہی اللہ کو ایسا کرنا تھا, میری پر یہ ساری آفتیں آئی ہوئی تھیں, اور پھر وہی کسی نے کچھ کر دیا ہے, فلانے نے کچھ کر دیا ہے. نہیں تو اللہ نے ہی کچھ کر دیا ہے. یہ واقعات اللہ کیوں سناتے ہیں؟ مصیبتوں پہ صبر کرنا سیکھو. بے صبری یہ کافروں پہ سوٹ کرتی ہے, مسلمانوں پہ سوٹ نہیں کرتی. ہمارے لیے جنت ہے, اللہ آزمائشوں سے ہم سب کو بچائے, لیکن اصل تو جنت ہے ہمارے لیے. اللہ یہ واقعات بیان کر رہے ہیں, دیکھو کیسا صبر کیا. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ, اس کے بعد ان لوگوں سے, اپنے خاندان والوں سے منہ پھیرا, اور یعقوب علیہ السلام کہنے لگے یا اسفا علی یوسف, فرمایا ہائے افسوس ہے یوسف پر. دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اور اتنا روئے کہ روتے روتے غم سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, اور وہ اپنے غم اور غصے کے گھونٹ کو پی رہے تھے. پینے کا کیا مطلب؟ کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ان کے وقار کے خلاف ہو. ہم کیا کرتے ہیں جب ایسا ہوتا ہے, اٹھا کے سر دیواروں سے مارنا, یہی ہوتا ہے نا. آج کسی کو کوئی ٹینشن ہو تو کیا حرکتیں شروع کر دیتا ہے؟ گالیاں دینا شروع کرے گا, سر دیواروں سے مارنا شروع کرے گا. اور کبھی اپنے آپ کو, کل کسی نے کوئی بتایا کہ کوئی کچھ کام کیا, اس نے اپنے گھٹنے میں گولی مار لی غصے میں آ کے, ہاتھ کاٹ لیا, یہ آگ میں جلا دیا اپنے آپ کو. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کو زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, بہت سخت تکلیف تھی, پاؤں میں زخم تھا. تکلیف میں کیا کیا؟ ڈیٹول پی لیا. پاگلوں کی طرف ڈیٹول پی لیا کہ یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا, تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا ڈیٹول پینے. یہ فلموں ڈراموں سے لوگ سیکھ رہے ہیں, یہ جذباتی لوگوں کا کام ہے. قرآن جہاں بھی اہل جنت کی صفات بیان کرتا ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ مصیبتوں میں والصابرین فی البأساء والضراء والکاظمین الغیظ, وقار, سنجیدگی. ٹھیک ہے افسوس بھی ہوتا ہے, منہ سے ایسے الفاظ بھی نکلتے ہیں, یا اسفا علی یوسف, یہ الفاظ نکلتے ہیں ہائے افسوس یوسف پر, تو یہ الفاظ نکلنا تقوی کے خلاف نہیں ہے. یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم. میں نے اپنی زندگی میں جتنے بزرگ دیکھے ہیں نا, ان کو کبھی چیختے ہوئے نہیں دیکھا. میرے جتنے مشائخ ہیں نا, میں نے ان کو دیکھا ہے, ان پہ بڑے غصے میں بھی ہوتے ہیں اور تکلیفیں بھی آتی ہیں, مگر غصے میں, تکلیف میں ان کا رنگ اڑ جائے گا اور تھوڑا سا غضبناک ہو جائیں گے. مگر یہ جو ہوتا نا ہو ہا گدوں کی طرح, یہ سر دیواروں سے مارنا, اٹھا اٹھا کے چیزیں پھینکنا, یہ کیا ہے, ایک تھڑا ایک ادھر مارا, گلاس توڑ دیا, جیسے گھروں میں جنگلیوں کی طرح ہو رہا ہے. ہم بھی کوئی اتنے نیک نہیں, ہم بھی توڑ پھوڑ طبیعت سے توڑ دیتے ہیں چیزیں, مجھے غصہ آتا ہے. یا ہم سمجھ رہے پتہ نہیں کتنے نیک ہوں گے. گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں نا, بولیں گے یہاں تو بیٹھ کے بڑی فنٹر گیری کر رہے ہیں. تو اس لیے بھائی جو ہے وہ اس کو اقرار کر لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے, ورنہ پکڑا جاتا ہے انسان. تو اصل یہی ہے صبر. اصل جو اخلاق سکھائے ہیں نا نبی نے, ٹھیک ہے غضبناک بھی ہو, غصے میں آپ ڈانٹ بھی سکتے ہیں, لیکن یہ شو مارنا, فنکاروں اداکاروں کی طرح چیخنا چلانا, وہ فلمی ڈائلاگ کی طرح جو ہے نا ایک پورا وہ منظر کھڑا کر دینا, یہ فلموں ڈراموں کی چیزیں ہیں اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وقار ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. ہمارے نبی کو بھی غصہ آتا تھا, چیختے تھوڑی تھے غصے میں, صحابہ کو بھی غصہ آتا تھا. اور ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے. میرے جو شیخ ہیں جن سے میں بیعت ہوں, تقریباً میرا خیال ہے 28 سال ہو گئے مجھے ان کے ساتھ, میں نے کبھی ان کو چیختے ہوئے نہیں دیکھا. حالانکہ بہت تکلیفیں بھی لوگوں نے پہنچائی ان کو, غصہ بھی آیا, جو ہوتا ہے نارمل انسان ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے, چیختے ہوئے نہیں کبھی دیکھا ہم نے, ہاں ہو یوں کر کے چیخ رہے ہوں. یہ اخلاق ہم نے مدرسوں میں دیکھے ہیں, جن مدرسوں کے خلاف لوگ صبح و شام بولتے رہتے ہیں ان میں اخلاق نہیں. اخلاق ہیں ہی ان میں, باقی کہیں بھی اخلاق نہیں ہے. اخلاق کے علاوہ صاحب ڈرامے بازی ہے, بس وہ اوپر سے تھینک یو پلیز, یہ 2-4 الفاظ یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں, تھینک یو پلیز, بلا وجہ بھی تھینک یو بولتے رہتے ہیں جہاں تھینک یو کا موقع نہیں ہے. اب یہ جو نوٹس لکھا ہوتا ہے کہ آپ کیپ سائلنٹ تھینک یو, بھائی ایک پیغام ہے کہ آپ خاموش رہیے, اس کے بعد تھینک یو کا موقع نہیں ہے, لیکن وہ بھی لگا ہوا ہے, تو بے موقع, بس تکلف زیادہ ہے اور حقیقی اخلاق کم ہے. تو قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, اور وہ گھٹ رہے تھے. گھٹتا جبھی انسان ہے نا جب توڑ پھوڑ نہیں کرتا,
اور اوپر سے بعض ماہر نفس، سب کی بات نہیں، بعض ماہر نفسیات نے لوگوں کو اور مس گائیڈ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر غصے کو پیا جائے نا تو آدمی اندر سے ڈپریشن کا ہوتا ہے، چیخنے دینا چاہیے، یہ کر لینا چاہیے. یہ سب ڈرامے، یہ ایسا نہیں ہے. ماہر نفسیات جو ہے نا یہ بھی بیچارے ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں. یہ خود بہت سے ماہر نفسیات خود نفسیاتی معذرت کے ساتھ بیمار ہوتے ہیں، سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں. تو آپ جو ہمارے ہاں کوئی بھی ایجوکیٹڈ آدمی ہوتا ہے نا اس کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہ اس کی تحقیق حرف آخر ہے. ایسا نہیں ہے. انسان کی فطرت ہے کہ جو قوت استعمال ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے. اگر آپ غصے کا استعمال شروع کر دو نا وقتی فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اگر آپ غصے کو پینا شروع کر دو وقتی نقصان ہے. ماہر نفسیات اس وقتی نقصان کو دیکھ رہا ہے، وقتی نقصان ہے لیکن آہستہ آہستہ غصہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے اور کنٹرولنگ پاور بڑھنا شروع ہوتی ہے. غصے کو کنٹرول کرنا بھی طاقت کی بات ہے، تو وہ طاقت آپ میں روز بروز بڑھے گی اگر پینا سیکھو گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ ہو ہاں ہاں کر کے نکال دینا کہ میں ٹھنڈا ہو گیا، ابھی تو ہو گیا، دوبارہ پھر پھٹے گا کسی وہ اس سے بڑے دھماکے کے ساتھ پھٹے گا. پینا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو. جب برداشت کرنا سیکھو گے تو وہ برداشت کی طاقت بڑھے گی. انسان اور گدھے میں یہی فرق ہے. گدھا جب غصہ آتا ہے نا جو بھی سمجھ میں آئے، کتے کو دیکھو جب غصہ آتا ہے تو کتا پن پہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کتے کو ذرا سا غصہ آئے گا تو کوئی بھی آئے گا چیر پھاڑ کر دے گا اس کی. شیر کا بھی یہی ہے. انسان کا یہ ہے کہ غصہ آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہاں غصہ جاری کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے. یہ میرا ابا ہے، یہاں غصہ نہیں جاری ہوگا. یہ میری اماں ہے، بھائی پینا پڑے گا. یہ کمزور ہے، اس پہ جاری کر کے کیا ملے گا یار، اس کو تو ایک تھپڑ مار دیا ویسے بیچارہ مر جائے گا، یہ صبر کر لو. تو 100 دفعہ وہ سوچتا ہے، پھر بہت سوچ سمجھ کے دیکھتا ہے کہ یہاں غصہ جاری کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ جاری کرتا بھی ہے، ایسا بھی پاگل نہیں ہوتا کہ جہاں غصہ جاری کرنا ہے وہاں بھی نہ لوگ ہی کھانا ہی شروع کر دیں اس کو، ایسا نہیں ہوتا. تو یوسف اور یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حزن کی وجہ سے بینائی چلی گئی اور وہ گھٹ رہے تھے غم سے. کچھ نہیں کسی کا بگاڑ سکتے تھے، کوئی سزا نہیں دے سکتے تھے، تو گھٹ رہے تھے، بس صبر کر رہے تھے. تو جب آپ کی بیٹیاں، بہویں، جو بھی خاندان کے افراد تھے، بیٹے، سب نے آپ کا یہ منظر دیکھا. ایک تو اولاد زیادہ ہوتی ہے نا تو گھر میں دادا کا ایک مقام بن جاتا ہے نا. اللہ اتنے لوگ تو سب کو دادا کی، بہت سو کے دادا تھے، بہت سو کے نانا تھے، بہت سو کے سسر تھے، تو وہ پورا ایک خاندان تھا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سب نے مل کر کیا کہا؟ تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اتنے سال گزر گئے اب بھی آپ کو یوسف اسی طرح یاد ہے. چھوڑ دیں اس کا قصہ. حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ تو ہلاک ہو جائیں گے، آپ کی موت واقع ہو جائے گی. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، مخلوق کے سامنے میں تمہیں تھوڑی کچھ کہہ رہا ہوں. یہ تو ایک کنڈیشن تھی جو میرے اختیار میں نہیں تھی اور تمہارے سامنے غم کا اظہار ہو گیا. میں اپنا غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ میں جانتا ہوں کہ اس اللہ جو ہے وہ ظالم نہیں ہے. وہ اگر مجھے کوئی غم دے رہا ہے تو یقیناً اس میں کوئی حکمت، بولو بھائی، ہے جو مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ ایسا ہی نہیں کرتا، ایسے ہی ضائع نہیں کرتا. کیسا صبر ہے، کیسا صبر ہے. پھر کیا کہنے لگے؟ یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، واپس جاؤ مصر، راشن ختم ہو گیا تھا. فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو. وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ تم نے ہی پھینک دیا کہیں حسد میں آ کے. اب توبہ کرو، اپنے باپ پہ ترس کھاؤ، اور جا کے اب یوسف کو کیا کرو؟ تم نے کہیں گمایا ہے، یوسف کو بھی گمایا اور اس کے بھائی کو بھی. عالم الغیب تو نہیں تھے نا. تو فتحسسوا من یوسف واخیہ، جا کے دونوں کو تلاش کرو، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ دونوں کو غائب کیا انہوں نے، انہی کی شرارت ہے. تو اب جا کے تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقینی بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں، جن کو اللہ پر ایمان نہیں. کیسی شکر کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم ہوتے کہتے ہیں اب کیا، اللہ نے تو یہ کروانا تھا، ہو گیا.
اور اب تو مجھے لگ رہا ہے باقی بھی مسئلہ خراب. مایوسی. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن پر بڑی بیماریاں آئیں, جب ان کے پاس گئے تو مایوسی کی باتیں, یار یہ میرے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کوئی مسائل ہی ہو گئے میرے ساتھ. اور ایسے بھی لوگ بھی دیکھیں جو ان سے بھی زیادہ بیمار ہوئے, لیکن جب ان کے پاس گئے ہیں تو امید کی باتیں. ہمارے سسر صاحب, ان کا انتقال ہو گیا, تو پہلی والی کے سسر, یعنی پہلی والی کے والد صاحب جو تھے, کیونکہ وہ میں ایک دفعہ مجھے کسی نے دعوت میں بلایا, بولا اپنے سسر صاحب کے بھی آئے. میں نے کہا کون سے والے؟ انہوں نے کہا یار یہ بڑی ٹینشن ہے تمہارے ساتھ. تو وہ جو تھے نا حافظ قرآن تھے, میں جب ان کی عیادت کے لیے گیا, ان کو ریڑھ کی ہڈی کا کینسر تھا, بہت سخت تکلیف میں. ظاہر ہے ریڑھ کی ہڈی کا کینسر تو کھاتا ہے انسان, تو بڑی تکلیف میں تھے, بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. تو میں جب ان کی عیادت کے لیے گیا تو بڑی امید, انہوں نے کہا بھائی میرے شیخ سے بیعت بھی تھے, جن سے میں حضرت سے بیعت تھا وہ بھی ان سے بیعت تھے, پیر بھائی بھی تھے ہمارے. تو کہنے لگے کہ بھائی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, بزرگوں کے اقوال نقل کرتے تھے نا, اس لیے کہ بزرگوں کو مانتے تھے, کیا خیال ہے؟ تو بزرگ ہمیشہ صحیح چیزیں بتاتے ہیں. تو کتنی اچھی چیز بزرگوں سے سیکھی انہوں نے کہ وہ آخری وقت میں یاد آ رہی. وہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, جو میرے بھی حضرت تھے, فرمایا کرتے تھے کہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے, اور جب بیماری آتی ہے تو اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اتنی تکلیف میں کیسی امید کی باتیں بھائی ہیں بھائی, کہ بھائی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, اس سے کیا ہو رہے ہیں, گناہ کیا ہو رہے ہیں, معاف ہو رہے ہیں. پھر 2 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. مجھے خواب میں پہلے آ چکا تھا کہ وہ صحت مند تھے نا, اس وقت مجھے خواب میں آیا تھا کہ میں ان کے گھر گیا ہوں اور سسر صاحب کا انتقال ہو گیا, سب غمزدہ بیٹھے ہیں, حالانکہ اس وقت بالکل صحت مند تھے. لیکن میں نے یہ خواب بتایا نہیں کسی کو کہ جی مجھے آپ کے بارے میں آیا کہ آپ کا انا للہ ہو گیا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ برا خواب بیان کرنے کا نہیں ہوتا, کسی کو بھی نہیں بتایا کہ بھائی کیوں بتائیں, اس کا کیا مطلب ہے. ہو سکتا ہے ایسے ہی پراگندہ خیالات ہوں, لیکن وہی ہوا چند دنوں میں ان کو پتہ چلا کہ ریڑھ کی ہڈی کا کینسر ہے اور انتقال ہو گیا ان کا. تو میرے ایک اور استاذ تھے مفتی موسیٰ صاحب رحمہ اللہ تعالی, وہ بھی بہت جوانی میں بیمار ہوئے, وہ بالکل جوان تھے, وہ بھی ان کو بیماری ہوئی, وہ کوئی پھیپھڑوں کی بیماری ہوئی تھی, الرجی تھی, کوئی بلغم بہت پیدا ہو رہا تھا, ٹی بی تھا, کیا تھا واللہ عالم. تو وہ بالکل نا امید ہو گئے تھے نا زندگی سے, بہت سخت تکلیف میں تھے. میں جب ان کی عیادت کے لیے گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو, رو رہے ہیں, حالانکہ بچے بھی چھوٹے چھوٹے ان کے. تو ہم سمجھے شاید غم سے رو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے اور کوئی غم نہیں ہے, بس اتنا یقین ہو جائے کہ اللہ گناہوں پہ پکڑے گا نہیں, یعنی اللہ مغفرت کر دے, بس یہ غم ہے. میں نے کہا اس عمر میں انسان کو زندہ رہنے کا شوق ہوتا ہے, موت کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. ان کو اس سے اتنا نہیں تھا کہ مجھے زندہ بچا لو, یہ تھا کہ پتہ نہیں میرا بنے گا کیا. یعنی اگر ان کو کوئی خوشخبری سنا دیتا کہ اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی ہے, تو وہ خوش ہو جاتے کہ بھئی پھر زندہ رہ کے کرنا کیا ہے. تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کو بیماری سے صحت کا اتنا شوق نہیں ہوتا ہے, یہ تو انسان کی فطرت ہے, وہ چاہتا ہے تکلیفیں دور ہوں, زندگی ملے. لیکن زیادہ غم کس چیز کا سوار ہوتا ہے کہ مغفرت ہو جائے. تو میں حیران ہوا, اتنی تکلیف میں تو کسی دنیا دار آدمی کے پاس جاؤ تو وہ ڈاکٹروں کو گالیاں دینا شروع ہوا, پتہ نہیں کس ہسپتال میں ڈال دیا ہے, پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے, وہ فلاں عامل کے پاس گیا تھا, مجھے تو شک ہے اس کمبخت کے اوپر, اس نے میرے پر جادو کیا ہے, اس نے یہ کیا ہے, اس نے فلانا کیا, اور ذہنی مریض بن کے بیماری کو اور بڑھا دے گا. تکلیف ہوتی ہے, ہائے ہوئے بھی انسان کرتا ہے, وہ بھی کرتے تھے جب تکلیف ہوتی تھی, چلاتے بھی تھے. جو تکلیف میں انسان ظاہر ہے بعض دفعہ چیختا چلاتا بھی ہے, لیکن جو غم ہو رہا ہے کس بات کا کہ مغفرت ہو جائے. حالانکہ وہ گناہ گار نہیں تھے, بخاری پڑھایا کرتے تھے, حدیث پڑھایا کرتے تھے, ہمیں تو کوئی گناہ نظر نہیں آیا. بس ان کو فکر کہ حدیث میں آتا ہے جب انسان کی موت کا وقت ہو اور اس کو اللہ سے امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو, تو یہ اچھی حالت ہے. اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے جس کی اس کو امید ہو, اور اس چیز سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہو. یہ بڑی اچھی کنڈیشن ہوتی ہے کسی کی موت کے وقت کہ اسے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو کہ سزا نہ ہو جائے, اور اللہ سے امید بھی ہو.
تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم کس کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ اللہ کے سامنے. اور بیٹوں سے کہا جاؤ دونوں کو کیا کرو؟ تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اب وہ بیچارے غم زدہ، ان کو پتا تھا کہ بچہ تو ملنے والا نہیں ہے، وہ کون دے گا، وہ پہلے نہیں دیا، اب کہاں سے دیں گے؟ تو بڑی قسم پرسی میں دوبارہ محل میں داخل ہوئے. فلما دخلوا علی یوسف، جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، بڑے غم ہیں بھائی ہمارے اوپر آئے ہیں. وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اور اب تو ہمارے پاس راشن خریدنے کے پیسے بھی پورے نہیں ہیں، پیسے ہی ختم ہو گئے تھے بیچاروں کے پاس. غربت بھی ہے اور اوپر سے گھر میں 10 قسم کی ٹینشنیں بھی ہیں، پریشانی میں ہیں. اب ان کو ڈر یہ تھا کہ اب تو راشن بھی نہیں ملے گا، پیسے ہی پورے نہیں ہیں. ایک غم کے اوپر دوسرا غم. پہلے روٹی تو مل رہی تھی نا کھانے کو، اس سے بھی گئے. فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، ہم پیسے پورے نہیں دے سکتے لیکن ہمیں راشن پورا چاہیے. وتصدق علینا، اور کچھ اپنی طرف سے ہم پہ صدقہ کر دیں. انا نراک من المحسنین، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اچھے آدمی ہو اور آپ غربا اور مساکین پر احسان کرنے والے ہو. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا ان کی یہ کنڈیشن ہے، اب ان سے مزید برداشت نہیں ہو رہا، اب تو یہ بھی غم سے کہیں مر نہ جائیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ تمہیں یہ یاد ہے؟ جیسے ہی حضرت یوسف نے یہ الفاظ کہے ہیں تو فوراً بھائیوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ یوسف تو نہیں ہو؟ کیونکہ ان کے ذہن میں ایک شبیہ تو بیٹھی ہوئی تھی نا. تفتیش نہیں کی کہ وہ کون تھا، آپ کو کیسے پتا چلا، آپ کو کس نے بتایا ہے بھائی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم نے یوسف، یہ تو ہمارے بھائیوں اور ہمارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، آپ تو مصر میں ہو، آپ کو کہاں سے؟ قرآن کے الفاظ دیکھیں اور بلاغت دیکھیں. جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، فوراً کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں ہو؟ یعنی ظاہر ہے ان کے ذہن میں شبیہ تو آ گئی نا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یوسف. فوراً برجستہ بول دیے. یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف، ہاں میں کیا ہوں، میں یوسف ہوں. وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر، اور اللہ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو گناہوں سے بچتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے فإن اللہ لا یضیع اجر المصلحین یا محسنین، اللہ ایسے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. جیسے یہ کہا تو بھائی تو حسد تھی نا ان کو، تو بھائی وہ تو اتنے جیلیسی کہ ہم نے تو اس کو کنویں میں ڈال دیا اور یہ بادشاہ بن گیا، تو اب تو حسد اور بڑھنا چاہیے، لیکن اب حسد نہیں بڑھا. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تجھ کو ہم پہ فضیلت دی ہے. جب جس سے حسد ہو اور وہ بڑھتا ہی چلا جائے تو ایک وقت آتا ہے انسان کہتا ہے بھائی اس سے حسد کرنا چھوڑ دو، مان لو کہ اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں. تو یہ بہتر ہوتا ہے نا، پہلے ہی مان لے انسان، مان لو کہ اللہ نے اس کو ہم سے افضل بنایا ہے. تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تجھ کو ہم پہ فضیلت دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور واقعی ہم گناہگار تھے، ہم سے خطا ہوئی ہے. اب ڈرنے لگے کہ اب ہمارا بنے گا کیا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی سزا نہیں ملے گی. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہاری مغفرت کرے، میں نے تو معاف کر دیا، اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں. اور اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ قمیص میری لے کر جاؤ. فالقوه علی وجہ ابی، اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو. وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اس کی بینائی بھی لوٹ آئے گی اور پھر ابا اور اماں سمیت پورے خاندان کو ادھر لے آؤ. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی والدہ نہیں تھی، خالہ تھیں، سوتیلی ماں تھیں، ایسا نہیں ہے، وہ اماں ہی تھیں. قرآن میں جب امی ہے تو امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امی ہوتا ہے. وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پورے خاندان کو لے کے آ جاؤ. تو یہ
قافلہ جیسے ہی واپس چلا ہے, مصر سے پلٹا ہے قمیض لے کے, تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان کو جمع کر کے کہا, وہ جو خاندان میں عورتیں تھیں, جو بھی مرد باقی رہ گئے ہوں گے, ان کو جمع کر کے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. عجیب الفاظ ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے. تم تو بولو گے کہ ابا یہ دادا یا نانا بڑھاپے میں کیا ہو گئے ہیں, عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں, تو تم کہو گے کہ بڑھاپے میں میرا کیا ہو گیا ہے, دماغ کام نہیں کر رہا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. تو سب نے کیا کہا, تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, ابا آپ ابھی تک پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہو. وہ ختم, اس کا قصہ ختم. فلما ان جاء البشیر, تو وہ جو قافلہ تھا نا, انہوں نے, قافلہ تو آرام سے آ رہا تھا, تو جو انہوں نے کہا کہ ابا کو جلدی جا کے خوشخبری دے دو, کیونکہ پورا قافلہ تو بھائی دیکھو کوئی خوشخبری ہو تو سب بائی ٹرین آ رہے ہیں, کچھ جہاز میں بٹھا کے پہنچا دو, ابا کو پہلے یہ خبر تو دو تاکہ وہ تو خوش ہو جائیں اور ان کی بینائی واپس لوٹ جائے. فلما ان جاء البشیر, جیسے ہی خوشخبری دینے والا آیا, القاہ علی وجہ ابیہ, تو ابا کے چہرے پر اس قمیص کو ڈالا. کیا ہے, فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا, آپ کی نگاہیں لوٹ آئیں. جیسے ہی نگاہیں لوٹ آئیں, یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے خاندان کو جمع کر کے, الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا, انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ سارے قافلے پہنچے, سارے بھائی ابا کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے, یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, ابا آپ ہمارے لیے اللہ سے کیا کریں, معافی مانگے, ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے. ابا نے کیا کہا, سوف استغفر لکم, ان قریب میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا. ان قریب کیوں کہا, مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کا ارادہ تھا کہ بڑا جرم ہے تو رات کو تہجد میں اٹھ کے ان کے لیے دعا مانگوں گا کہ اللہ ان کی خطا کو معاف کرے. تو پھر وہ سارا قافلہ چلا کہاں, مصر کی طرف. فلما دخلوا علی یوسف, جب وہ مصر کے اندر وہ شہر میں وہ قافلہ داخل ہونا شروع ہوا تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. آوا الیہ ابویہ, اپنے والدین کو ٹھکانہ دیا, اور ورفع ابویہ علی العرش, اپنے ابا اور اماں کو کہاں بٹھایا, اپنے ساتھ تخت پہ, بادشاہت کے تخت پہ اپنے ساتھ بٹھایا. وخروا لہ سجدا, اور وہ جو سارے بھائی تھے وہ یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے. پہلے زمانے میں یہ سجدہ جائز تھا بادشاہ کے سامنے, وہ سارے کس میں گر گئے, سجدے میں. تو جیسے ہی انہوں نے سجدہ کیا ہے, یوسف علیہ السلام نے فرمایا, یا ابتی, اے میرے ابا, ھذا تأویل رؤیایا من قبل, یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا. یہ ستارے ہیں جو مجھے کیا کر رہے ہیں, سجدہ. قد جعلها ربی حقا, میرے رب نے اس خواب کو پورا کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور میرے رب نے اس سے پہلے بھی مجھ پر بڑے احسانات کیے. وہ احسان کیا ہیں, اس نے مجھے جیل سے نکالا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, جب شیطان نے میرے اور بھائیوں میں نفرتیں ڈال دی تھیں. اب جب معاف کر دیا نا بھائیوں کو, تو اب بھائیوں کو تانا نہیں دے رہے ہیں. ہم ہوتے ہم اس موقع پہ کیا کہتے, پہلے تو اچھی باتیں نہیں بتاتے, دکھڑے زیادہ سناتے ہم بیٹھ کے. ہم کیا کر رہے ہوتے, بولو نا بھائی, مجھے تو ابھی سے آپ لوگ دکھڑے لگ رہے ہو کہ بالکل ویسے مرجھائے سے چہرے بیٹھے ہوئے. مزہ نہیں ہے. کچھ خوراک پائے کھایا کرو, پائے جو لاہوریوں کی خوراک ہے نا وہ کھایا کریں, لسی پیا کریں, پائے کھایا کریں. کچھ ایسی چیزیں کھائیں گے نا, پنجاب میں بیان کرو, ایسا مزہ آتا ہے ان کے چہروں پہ, یہ چمک دھمک, اور وہ ایسے ان کے نعرے بھی لگ رہے, نعرے نہ لگائیں ابھی آپ لوگ. تو کراچی کا وہ کچھ ہوا میں سستی ہے میرا خیال ہے. تو خیر, اب دیکھو ہم ہوتے تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے, ابا آپ ابھی یہ تو دیکھ رہے ہو کہ میں بادشاہت کی عرش تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں, لیکن میرے ساتھ جو ہوا ہے نا وہ میں ہی جانتا ہوں. ہم کیا کرتے, دکھڑے سے راتے بیٹھے. ابا ان کمبختوں نے
مجھے کنویں میں پھینک کے آ گئے تھے یہ یہی ہوتا ہے نا, یہ جو اب مسٹنڈے بنے ہوئے ہیں نا, ابھی تو سردے کر رہے ہیں, اب اصل میں میرے پاس دولت آ گئی نا, پیسہ آ گیا تو سردا تو کریں گے اب یہ ہے, اب تو سردا کرنا ہی ہے. جب میں غریب تھا اس وقت انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا, تو خیر اب میں نے معاف کر دیا, میں کچھ کہہ نہیں رہا, لیکن تمہیں تمہاری اوقات بتا رہا ہوں کہ تم ہو کیا. یہی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ, میں چاہ رہا ہوں کہ تمہاری اوقات تمہیں ایک دفعہ پتہ چل جائے. جب معاف کر دیا تو یہ نہیں کہہ رہے میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ظلم کیا, کہہ رہے نا 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 نا, شیطان نے ان سے یہ کام کروا, شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان نفرتیں ڈال دی تھیں, جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا, جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. تو اور کیا کہہ رہے ہیں, وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اس وقت بھی احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. حالانکہ جیل میں جانا کتنا ٹینشن والا کام تھا, اور بلا وجہ جیل میں گئے ہیں, بلکہ بادشاہ کو تو تاج پہنانا چاہیے تھا یوسف علیہ السلام کو کہ تو نے میری بیوی کی طرف کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, تو تو قابل احترام ہے. لیکن اس بادشاہ نے ظلم کتنا کیا, بے گناہ کو کہاں ڈال دیا, جیل میں, اور ڈال کے بھول گیا. اور پھر اے ابا میں اتنے عرصے جیل میں پڑا رہا, جب میرے کسی کو خواب کی میں نے تعبیر بتائی وہ کمبخت بھی بھول گیا, اور پھر میں جیل میں پڑا رہا. میں نے کہا تھا اس کو جا کے بادشاہ کو بتانا کہ میں جیل میں, وہ بھی بھول گیا. یہ تو میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے ابا, اب آپ یہ دیکھ لو, ٹھیک ہے یہ ہو گیا, اللہ کا ایک تکا لگ گیا, لیکن جو میرے ساتھ حالات گزرے ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں. وقد احسن بی اذ اخرج, یہ کیوں بھائی, یہ بھی دین کا حصہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. غموں کو بھولنا سیکھو, خوشیوں کو یاد رکھو. غم آتے ہیں ہمارے اعمال کی بیس پر, یا ہمیں اونچا اڑانے کے لیے. خوشیاں ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں آتی, وہ خالص اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اے ابا پہلا احسان اللہ نے مجھے یہ کیا کہ میرے خواب کو سچا کر کے دکھایا. دوسرا احسان مجھ پر کیا کیا, احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اس نے مجھے جیل سے نکالا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, اور اس بات کے بعد کہ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر دی تھیں, اس نفرت کے شر سے اللہ نے مجھے بچا لیا. اور وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو, اور اللہ نے ایک احسان یہ بھی کیا کہ گاؤں کی زندگی سے نکال کے آپ کو شہر کی زندگی, میرے ماں باپ کو کہاں لے آیا. وہ شہر کی زندگی میں نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں, گاؤں کی زندگی میں سہولتیں کم ہوتی ہیں. شہر کی زندگی نعمت ہے, تبھی ہر چیز مہنگی. تو اللہ نے یہ بھی احسان کیا کہ ایک بہانہ کر کے ہم سب کو مصر جیسے بہترین شہر میں اللہ نے ٹھکانہ عطا کیا. پھر اللہ سے دعائیں مانگنے لگے, ربی قد آتیتنی من الملک, اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے. وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے. فاطر السماوات والارض, تو ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا حقیقی دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ اس لیے کہ ان نعمتوں میں پڑھ کر اللہ سے کہیں غافل نہ ہو جاؤں. تو بار بار اللہ کی حمد و ثنا کہ اللہ اصل میرا دوست تو ہی ہے. تیری وجہ سے تجھے راضی کرنے کے لیے سب کو ناراض کرنا پڑے تو کر دوں گا, لیکن تجھے ناراض کر کے کسی کی رضا کی پرواہ نہیں کروں گا. یہ مطلب ہے اس آیت کا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن, اے اللہ جیسے تو نے ابھی مجھے شکر گزار بنایا تو میری موت بھی اسی حال میں ہو, کیونکہ انسان کو ہر وقت ڈر ہوتا ہے کہ پلٹ نہ جائے. اب دولت بھی آ گئی, شہرت بھی آ گئی, عزت بھی مل گئی اور بادشاہت بھی مل گئی, تو کہیں ریورس نہ ہو جاؤں. تو توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین, اے اللہ مجھے تو اس حال میں موت دینا کہ میں مسلم ہوں, اور میری موت آئے تو میرا شمار نیک لوگوں میں ہو. جیسے تیرے اور بہت سارے نیک لوگ ہیں تو میں بھی کن میں شامل ہوں. 4 آدمی نہیں دنیا میں ہمیشہ سے نیک رہے, 4 کے علاوہ بھی بہت سارے دنیا میں نیک لوگ ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, پیغمبر ہوتے ہیں. اللہ مجھے بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر لینا. جو آدمی آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ساری دنیا سے ہٹ کے ادھر آ جاؤ, وہ کبھی بھی تمام پیغمبروں کی دعوت کیا ہے اللہ میں بھی. حضرت علی سے پوچھا گیا نا کہ آپ سب سے افضل ہے, فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. تو حالانکہ افضل تھے بہت سے مسلمانوں سے, بہت سے صحابہ سے. تو یہ واقعہ اللہ نے بیان کر کے فرمایا کہ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون,
یہ تورات اور انجیل کے واقعات تھے جو یہودی اور عیسائی جانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ بھائی مل کے یوسف کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے, ان کو کیسے ہلاک کیا جائے. آپ اس وقت موجود نہیں تھے, لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ پر وحی نازل کر کے آپ کو وہ تمام واقعات سنائے. لیکن اللہ نے پھر انسانوں سے شکایت کی, وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, لوگوں میں اکثر لوگ چاہے آپ کتنا ہی چاہت پیدا کر لیں پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور فرمایا یہ ایک یوسف کا واقعہ نہیں, وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا, زمین اور آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جن کو یہ صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے. کوئی خدا کا انکار کر رہا ہے, کوئی خدا پر ایمان لاتا بھی ہے تو الا وہم مشرکون, اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں. جیسا ایمان ہے اور جیسا عمل ہونا چاہیے اکثر لوگ اس پر قائم نہیں ہیں. تو اس صورت کو پھر اللہ نے ختم کیا. نبی سے کہا کہ آپ کہہ دیں قل ہذہ سبیلی, اے نبی ان کو کہہ دیں یہی میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, کہ میں لوگوں کو کس طرف بلاؤں گا, اللہ کی طرف, علی بصیرۃ, بصیرت کے ساتھ, انا میں بھی, ومن اتبعنی, اور جو میری اتباع کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہی کام کریں گے. تو وما انا من المشرکین, لیکن میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. تو اللہ نے فرمایا پھر آخر میں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, ان واقعات میں عبرت ہے کن لوگوں کے لیے, جو عقل والے ہیں. ما کان حدیثا یفترا, یہ واقعہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہو, ولکن تصدیق الذی بین یدیہ, لیکن یہ واقعہ تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں, کیونکہ تورات میں بھی ہے اور یہ انجیل میں بھی. گھڑا ہوا ہوتا تو کوئی نیا واقعہ لے آتے, یہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی ہے. تو یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی اور انجیل بھی اللہ کی کتاب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو اسباق ملتے ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب تراویح کے شروع میں جو غلطی ہوئی اس کی وضاحت کر دیں. بہت سے لوگوں کی نماز ٹوٹی ہے. بھائی وہ امام صاحب نے وہ کہیں وضو وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا ہوگا ان کی, بابی سے نکاح جائز ہے یا نہیں اگر وہ بیوہ ہو؟ جی بالکل جائز ہے, اگر بیوہ ہو تو ثواب ہے. کموڈ پر بیٹھنا پاکی ہے نہ پاکی؟ پاکی ہے بھائی, جب چھینچے ویچے نہیں پڑیں تو پاک ہے, چھینچے پڑ جائیں تو نہ پاک ہے. اب وہمی نہ ہو جائیں کہ سارا دن تالاب میں نہاتے رہیں جا کے. مفتی صاحب آپ نے پہلے دن کچھ دن ورک شاپ کرانے کا کہا تھا, پہلی بھی جناخری شیطان کو ٹوپی کا. بھائی ٹائم ہی نہیں مل رہا سر کھجانے کا, سارا دن اتنا ٹف شیڈول رمضان میں چل رہا ہے کہ بس بتا نہیں سکتا. انسان کے بچے بن جاؤ 10 دن میں, بس یہ بھی بہت ہے, گناہ چھوڑ دو. جی بھائی 4-5 بچے ایسے ہیں جو تراویح نہیں پڑھ رہے تو پڑھ لیں, بہت ثواب ملے گا. مسجد میں کیوں آئے ہیں بتاؤ؟ کچھ رقم ملی ہے جن کی ہو بتا کے لے جائیں, نمبر بتا دیں نوٹ پہ جو لکھا ہوا ہے نا. تراویح پڑھا کریں. بیانات جو یہاں ظہر میں بھی ہم مختلف علماء کو لا رہے ہیں نا بیان کے لیے, اس میں بیٹھا کریں. جب اتنی دور سے کہاں سے ماشاء اللہ یہ اسلام آباد سے آئے ہیں, کدھر گئے وہ دیکھو, اور بھی پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اتنی دور سے اعتکاف کے لیے. تو اب اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے نا, اتنا ٹائم نکال دیا تو اس میں بھی اگر یہاں بیٹھ کے گپیں ہی مارتے رہیں گے, کبھی وضو خانے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی ادھر آ کے بیٹھ گئے, کبھی لیٹ گئے, تھکاوٹ کی وجہ سے لیٹ گئے. اب پوچھو تھکاوٹ کس بات کی؟ کہتے ہیں لیٹنے سے تھکاوٹ ہوئی ہے. سوتے سوتے تھک گئے تو نتیجتاً دوبارہ سو گئے. مفتی صاحب ہم جانتے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس وقت بہت شارٹ چل رہا ہے, پھر کیا کریں؟ اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈالی ہے. یہ کوئی لو لیٹر لگ رہا ہے بھائی. اللہ پاک قیامت تک آپ جیسے ہمارے دلوں کی آنکھوں ٹھنڈک پہنچاتے رہیں, آمین. اگر جماعت کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے یا ہوا خارج ہو جائے تو نماز پوری مکمل کرنی چاہیے؟ نہیں بھائی, جماعت کے دوران اگر ذرا سی مس کال بھی آ جائے تو اسی وقت نماز چھوڑ دیں اور واپس چلے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اسلامی بینک میں نوکری کرنا جائز ہے. یہ جو حیا کے خلاف مسئلہ ہے, کھلے عام نہ پوچھا کریں. فجر کے بعد میں بیٹھتا ہوں نا ادھر چھاؤں میں آ کے, وہاں پوچھ لیا کریں. مفتی صاحب آپ نے مرزا کو چیلنج کیا تھا اور وہ مقام پر بیٹھ آپ کو چیلنج کر رہا ہے, تو اس طرح تو مسئلہ حل نہ ہوگا. تو کیا یہ مناسب نہیں کہ جس چینل پر مرزا آتا ہے آپ اس چینل پر سے بات کر کے خود وہاں پہنچ کر اس سے مناظرہ کر لیں؟ میرا وہ جو چینل ہے وہ میں نے پوری بات کی ہے, اب وہ خود کہے گا تو بات آگے چلے گی. اس نے جو جواب دینا تھا وہ اس کا جواب دے دیا ہے, اس جواب کا پھر میں نے تمیز سے جواب ریکارڈ کروا دیا ہے.
جس جائے نماز پر مکہ مدینہ کی تصویر بنی ہے کہ ایسی جائے نماز مسجد میں بچھانا اور اس پہ چلنا صحیح ہے. صحیح ہے بھائی. کافی دور دور سے اعتکاف والے حضرات آپ کی محبت میں مسجد میں آئے ہیں, ہمیں اندازہ ہے آپ کافی مصروف ہے, لیکن کوشش کر کے دن میں تھوڑا ٹائم ہمارے بھائی دے تو رہا ہوں, اتنا ٹائم فجر کے بعد اتنی دیر بیٹھا رہتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ, اور یہ جو بیان اتنا لمبا چل رہا ہے, اور کیا چاہیے بھائی. اور بھی بیٹھیں گے کبھی, جتنا اور مزید ٹائم ملے گا, تو مل نہیں رہا نا ٹائم, ملے گا تو بیٹھیں گے انشاءاللہ. میرا امریکہ میں ایک دکان ہے, بہت بڑی دکان ہے بھائی, جس میں شراب بھی فروخت ہوتا ہے, کیونکہ وہاں زیادہ تر غیر مسلم ہیں. میری کمائی حلال ہے حرام؟ نا حرام ہے. شراب کے علاوہ جو چیزیں بک رہی ہیں وہ کمائی تو حلال ہے, شراب والی کمائی کیا ہوگی؟ حرام ہوگی. میرے 2 بچے, امیاں اور بیوی دونوں نوکری کرتے ہیں, کرائے کے گھر میں ہوں. اب گھر بنانا چاہتے ہیں, اس وجہ سے مزید بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے, تاکہ ان کی پرورش کون کرے گا؟ پہلے ہی دونوں بچوں کو نانی سنبھال رہی ہے, اس وجہ سے اگر بچہ پیدا نہ ہو تو کیا گناہ ہوگا؟ بھائی اولاد کو روکنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. اولاد ہوگی, اللہ گھر کا انتظام انشاءاللہ کرے گا. یہ جب اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا انتظام کرتا ہے, تو جیسے روٹی کی ضرورت ہے, رہائش کی بھی ضرورت ہے نا بچوں کو, تو اس بیس پہ نسل نہ روکیں. باقی دونوں جو جاب کر رہے ہیں تو صرف شوہر جاب کر لے, اللہ اسی میں انشاءاللہ برکت دے گا. کچھ توکل کرنا سیکھیں, کیلکولیٹر کو اٹھا کے پھینک دیں. یہ تو اب فیملی پلاننگ والوں نے یہ گنتیاں سکھا دی ہیں, پہلے تو غریبوں کے بھی ہوتے تھے, مالداروں کے بھی ہوتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا بسوں میں غریب مانگ رہے ہوتے تھے, میرے 5 بچے ہیں اللہ کے نام پہ مجھے دے دو, تو کوئی یہ تانا نہیں دیتا کہ ہیں کیوں جب تیرے پاس پیسے نہیں ہیں. کبھی کسی نے دیکھا کوئی؟ بھائی ہو گئے, اللہ نے دے دیے بس. بلکہ غریب آدمی کو اولاد کی ضرورت زیادہ ہے, کیونکہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ باپ کے ساتھ کمانے کے قابل بن جاتا ہے. تو کب تک یہ جو میاں بیوی ہیں یہ بھی تو سوچیں کہ آپ کب تک کماؤ گے؟ تھوڑے دنوں میں بوڑھے ہونا شروع ہو جاؤ گے, پھر کون کما کے کھلائے گا؟ پھر زکاتوں پہ اور ٹرسٹوں پہ پلو گے. تو اولاد ہوگی تو وہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گی. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اولاد کھاتی ہے, صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد کھاتی ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ اولاد تو کمائی کا بہترین ذریعہ ہے. میرا اس پر پورا ایک بیان ریکارڈ کیا تھا میں نے کہ اس وقت جو اکنامکس کے ماہرین ہیں ان کی جو جدید تحقیق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ترقی کرنے کے لیے پہلے 3 اصول تھے نا, وہ میں نے پوری ڈیٹیل سے بتایا تھا. ایک تو کام, یعنی کام کرنے والے افراد, اور دوسرا وسائل, اور تیسری بھی ایک چیز تھی ہنر یا کوئی ایسی, مجھے ابھی پورا میں نے وہ اکنامکس کی پوری رپورٹ پیش کی. اب پتہ ہے ماہرین کیا کہتے ہیں؟ ورکرز ہونے چاہیے بس. سمجھ رہے ہو؟ یعنی جہاں آبادی کی کثرت ہوگی, کام کرنے والے لوگ, وسائل کی بھی کمی نہیں ہے, اور ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے کہ آپ آج دیکھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کل کمانے کے وسائل کون کون سے ہوں گے, یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. تو کمانے والے افراد اگر آپ کے گھر میں ہو گئے پیدا تو وہ خود بخود کمائی بڑھے گی. افراد نہیں ہے تو وسائل جتنے مرضی بڑھ جائیں آپ کو ان وسائل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو افراد پر کو زیادہ زور لگانا چاہیے. بچے پیدا کرو تاکہ کمانے والے افراد زیادہ ہوں اور کھانے والے کم پڑ جائیں. بچہ ایک وقت تک کھاتا ہے لیکن کھانے کی عمر اس کی کم ہوتی ہے, کمانے کی بہت زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بکریاں پالی ہوئی ہیں, اب آپ کہہ رہے ہو یار ان کے ایک بچہ پیدا ہو گیا بکری کا تو 1 کلو گندم روزانہ کھا جاتا ہے, 2 ہو گئے تو 2 کلو کھا جائیں گے, یہ تو مجھے ہی کھا جائے گا. کبھی یہ سوچ کے کسی غریب آدمی نے جانوروں کی نسل روکی ہے؟ اس کو پتا ہے کہ جتنا کھائے گا اس سے زیادہ کما کے دے گا, یہ بکے گا ٹائٹ طریقے سے. تو اولاد تو جتنا اولاد پہ خرچ ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ کما کے دیتی ہے اولاد. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ نظریہ ہی غلط ہے. غریب آدمی کو اولاد کی ضرورت امیر آدمی سے زیادہ ہے. ہم لوگ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. میری بھابھی ڈاکٹر ہے, گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرتی اور بولتی ہیں کہ اسلام میں گھر کا کام کرنے کو منع کیا گیا ہے. سب سے بلا وجہ لڑائی کرتی ہے, اپنی بات اسلام سے نکال کر پیش کرتی ہے کہ اسلام میں بیوی کو کھانا پکا کر کھلانا چاہیے. میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے, اس کو چاہیے کہ ٹیکا لگا دے. جب آپ کا بھائی ڈاکٹر ہے تو بھابھی کو کیا کر لگا دے؟ ٹیکا لگا دے. وہ اس کی خواہش بھی پوری کرتا ہے. پھر بھی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑکی اگر ڈاکٹر ہے اور وہ کلینک پہ بیٹھتی ہے, علاج کرتی ہے, تو پھر تو ظاہر ہے جب شام کو گھر آئے گی تو تھکی ہاری ہوگی نا. پھر وہ بیٹھ کے گھر میں پوچھے لگانا شروع کرتے, تو یہ ٹینشن والا کام تو ہے. تو اگر گھر میں سارے خدمت بھی لینی تھی تو پھر ایسی لڑکی سے شادی کرتے جو ہوم میکر ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا ہوتی؟ ہوم میکر, گھر داری والی عورت ہوتی. تو اس سے شادی کرتے, پھر وہ گھر کے کام نہ کرتی. تو اب آپ نے ڈاکٹر سے شادی کی ہے
تو اس کو کلینک میں بٹھائیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہاں بٹھائیں؟ کلینک میں بٹھائیں, اور اس سے پھر آپ مریضوں کا علاج کروائیں. اور یہ کہہ لیں کہ بیگم تم بھی کما رہی ہو, میں بھی کما رہا ہوں, اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے, ہم گھر میں نوکر رکھ سکتے ہیں گھر کی خدمت کے لیے. کیا خیال ہے؟ تو گھر کی خدمت کے لیے کوئی ماسی رکھ لیں یا کوئی بچہ رکھ لیں خدمت کے لیے. لیکن بہرحال اچھا یہی ہوتا ہے کہ وہ بھابھی اگر گھر میں خدمت کر لیں تو خوشی ہوگی بھائی جب گھر میں آئیں تو وہ. لیکن یہ تو ظلم ہے نا ایک قسم کا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میاں بھی صبح نکل کے شام کو گھر آئے گا, بیگم بھی صبح نکل کے شام کو گھر آئے گی, یہ گھر میں آ کے پیڑے کھائے گا اور وہ گھر میں آ کے کیا کرے گی؟ تو یہ تو سمجھ میں آنے والی چیز نہیں. ہم خواتین کو گھر میں کام کا اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی میاں کا کام ہے کما کے لانا, وہ اس میں سستی کرو تو شکایت کرو, آپ کا کام ہے گھر سنبھالنا. تو اب آپ نے شادی اس اسٹائل میں کی ہے کہ اس اسٹائل میں وہ سسٹم فٹ بیٹھ نہیں رہا, تو ٹیکا لگا دیں, سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ معاملہ. بہرحال ان کی بھابھی سے میری خصوصی گزارش ہے کہ اگر گھر میں اچھا ماحول کر لیں اور گھر میں بھی تھوڑا بہت اسپرے کر دیا کریں فنائل کا, کیونکہ تو ڈاکٹر ہے نا, وہ تو اسی حساب سے جراثیم کو صاف کریں گی نا. بھائی ہم تو جھاڑو لگوا دیتے ہیں نا کہ چلو بھائی جھاڑو ہو گئی, وہ تو جراثیم کو زیادہ فوکس کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ, جھاڑو کیا کرنا ہے بھائی, کیڑے پیدا ہو جائیں گے, اسپرے کرو. تو کچھ کریں بہرحال, تو اس سے گھر میں ایک اچھا ماحول پیدا ہو جائے گا. مفتی صاحب میں کراچی میں نوکری کرتا ہوں, تعلیم یافتہ ہوں, اب مزید کیریئر بنانے کے لیے ماسٹر میں داخلہ لے کر کینیڈا جانے کا ارادہ ہے. وہاں 2 سال میں ماسٹر ہو گئی صورتحال میں بیوی کو چھوڑ کر شروع کے 4 مہینے اکیلا رہوں گا, پھر بیوی کو بھی بلا لوں گا. بھائی اگر آپ دونوں راضی ہیں میاں بیوی اس پہ تو ٹھیک ہے. جماعت کرانے کے لیے کم از کم کتنے افراد کا ہونا لازم ہے؟ 2 آدمی کافی ہیں. فجر کی نماز کے بعد سونا منع ہے؟ منع نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. آداب والا قصہ سنا دیجیے. نہیں بھائی وہ یہاں سنانے کا نہیں ہے. مفتی صاحب کوئی نصیحت فرماتے ہیں, اتنی دیر سے کیا ہو رہا تھا؟ کیا مسجد میں صدقے کی نیت سے پیسے دینے سے صدقہ ادا ہو جائے گا؟ جی ہاں ہو جائے گا. مفتی صاحب میں حاجت کے لیے جا رہا تھا, اس دوران میرے بھائی نے مسجد کی حدود سے باہر بھی سامان دینے لگا, اس دوران میرے منہ سے نکل گیا اندر رکھ دو, کیا میرا اعتکاف خراب ہو گیا؟ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا, اعتکاف خراب نہیں ہوتا. مفتی صاحب اکثر لوگ بولتے ہیں کہ پتھر پہننے سے فائدہ ہوتا ہے, حرام ہے ایسی سوچ, یہ بھی حیا کے خلاف مسئلہ ہے چھپڑ میں. مفتی صاحب گھر والے نکاح نہیں کرا رہے اور بولتے ہیں یونیورسٹی میں لڑکی سے دوستی بھی نہ کرو. آدھی بات مانو آدھی نہیں مانو, لڑکی سے دوستی تو نہیں کرو یہ تو حرام ہے, لیکن نکاح کرو آپ, صحیح ہے, اس میں گھر والوں کی بات آپ مانا مانو. مفتی صاحب سحری اذان کی کتنی دیر پہلے بند کی جائے؟ کیونکہ آج ایک صاحب جو آپ کے بیان میں آگے آئے تو فجر کی اذان کے وقت کھانے, میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ ہمارے مفتی رشید احمد صاحب ماہر فلکیات تھے, اور عرب میں بھی بہت سے لوگ اس کے قائل ہیں کہ سحری کا وقت دیر تک قائم رہتا ہے, اس پر میں نے پورا بیان ریکارڈ کروایا. لیکن میں نے بتایا کہ لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈالیں, ایسا قول جو جمہور سے ہٹ کرو اپنے گھر میں تنہائی میں کریں, سب کے سامنے کریں گے, 10 لوگ سوال پوچھیں گے کیا کیوں, پھر ایک فتنہ ہوگا. تو جیسے عمومی ماحول میں جیسے سب چل رہے ہیں اسی طرح چلیں. اس دن بھی کوئی 2 بندے یہاں کھڑے ہوئے پانی پہ, میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں آپ کے فقہ کے مطابق تو ٹائم ہے. تو میں نے کہا کیوں آپ لوگوں کو مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ تو وہ ایک علمی مسئلہ تھا یورپ والوں کے لیے, وہ بیان بھی پتہ نہیں, لیپ ٹاپ چوری ہوا ہمارا تو سارے کلپ بھی اس سے الحمدللہ چوری ہو گئے. یا مسجد سے ہمارا بڑا قیمتی لیپ ٹاپ اللہ کے فضل سے چوری ہو گیا. تو مسجد میں بھی چور ہوتے ہیں, یعنی آ جاتے ہیں چور, نمازی چور نہیں ہوتے, لیکن چور بھی کیا کرتا ہے, نماز پڑھنے کے لیے الحمدللہ آ جاتا ہے. تو میرے بھائی وہ چور کہیں نظر آ جائے, مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کون ہے, لیکن وہ ایسا شارٹ ہوا ہے نا مارکیٹ سے کہ وہ پکڑائی میں نہیں آ رہا. جس دن پکڑائی میں آیا تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کچھ نہ کچھ 27ویں رات میں اسپیشلی ایک تھپڑ پر 1,00,000 تھپڑوں کا ثواب ملے گا کیونکہ مبارک رات ہوگی نا, پکڑائی میں آ جائے. مفتی صاحب اعتکاف میں کچھ نوجوان بستر کے بغیر مسجد کے فرش پہ سو رہے, غلط ہے بھائی, احتلام ہو گیا, مسجد ناپاک ہو جائے گی. تکبیر کے دوران ہاتھ باندھ سکتے ہیں؟ نہیں باندھنا چاہیے. سگریٹ حلال ہے, ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے. ماں باپ کے علاوہ کوئی اور نابالغ بچوں سے کام کا بول سکتا ہے؟ نہیں, نابالغ بچوں سے کام لینا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, یہاں جو مدرسہ ہے قریب میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, آپ ان کو بولے یہ لے آؤ وہ لے آؤ, اس کی اجازت نہیں ہے. بچہ جو بالغ ہوگا اس سے آپ خدمت لے سکتے ہیں. نابالغ بچے سے خدمت صرف والدین لے سکتے ہیں, یا والدین کسی کو خصوصی اجازت دیں, اور والدین کے لیے کسی کو اجازت دینا بھی جائز نہیں ہے. ایک صورت میں اجازت دینا جائز ہے کہ تربیت پیش نظر ہو, مثلا کسی استاد کو کہہ دیں کہ بھئی آپ خدمت لیا کریں تاکہ اس میں بڑوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو. اس کے علاوہ اگر ویسے ہی والدین بھی نابالغ بچے کو کسی کے حوالے کر دیں گے ویسے ہی کہ اس سے خدمت لیا کرو فالتو پڑا رہتا ہے, تو یہ والدین کے لیے بھی جائز نہیں ہے.
نابالغ بچے کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ اس کے جو ایک ذاتی زندگی ہے نا, اس کو اس کی یعنی آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ وہ ناسمجھ ہے. وہ اگر اپنی مرضی سے کام کرے گا تو شریعت اس کی مرضی کو مرضی نہیں مانتی. نہ وہ ابھی دیکھو کل ایک بچہ آیا, والد صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے کہ اس نے اتنے پیسے جمع کیے تھے صدقے کے, تو وہ اس نے لفافے میں ڈال کے مجھے دیے کہ یہ کسی غریب کو دے دیں. تو میں نے وہ پیسے واپس کر دیے. میں نے کہا یہ نابالغ بچے کے پیسے ہیں, نابالغ بچہ صدقہ نہیں کر سکتا. تو ابا نے اگر بچے کو سکھانا ہے صدقہ کرنا تو پھر ابا بچے کو پیسے دے دیا کریں, لیکن نیت یہ رکھے کہ یہ میرے ہی پیسے ہوں گے. پھر بچہ خود بھی کھائے, اس سے صدقہ بھی کرے, تو اس سے صدقے کی عادت بھی پڑے گی اور جو ہے ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر بچے کو مالک بنا دیا تو بچہ صدقہ نہیں کر سکتا, کیونکہ نہ سمجھ ہے وہ. تو شریعت نے یہ بچے کو رائٹ اس لیے دیا کہ لوگ بچوں کو بیوقوف بنا بنا کے پتہ نہیں کیا کیا لے لیتے اس سے, سب کچھ صدقے ودقے کے نام پہ نا اس کی پوری جائیدادیں ہڑپ کر جاتے کہ بیٹا سائن کر دو یہاں, یہ پراپرٹی مجھے دے دو. بچہ تو نہ سمجھ ہے, تو شریعت نے کہا نہیں. تو بچے سے جسمانی خدمت بھی نہیں لے سکتے جب تک اس کے والدین کی اجازت نہ ہو, اور مالی خدمت بھی نہیں لے سکتے. ہمارے ہاں ہم ماں باپ کے علاوہ کوئی اور نابالغ. مفتی صاحب کیا اعتکاف والے پر مسجد میں داخل ہوتے اعتکاف کی نیت کریں؟ نہیں بھائی, وہ ایک دفعہ کافی ہے. کیا اعتکاف والے کپڑے بدلیں گے؟ نہیں بھائی, مسجد کے اندر بدل لیں. مردوں کا بالوں کو سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگانا جائز ہے؟ جائز ہے. جو بال زیادہ بڑے رکھیں تو وہ پیچھے ہیئر بینڈ لگا سکتے. نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم ہو تو اس کو دھو کر نماز پڑھنا ضروری نہیں؟ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی کپڑے سے کھجلی کرے جس کے نتیجے میں کپڑے پر پیلاٹ ظاہر ہو, معمولی سی خون کی تھوڑی سی پیلاٹ, نہیں وہ اتنا ہونے تو ایک اتنی ہو 1 درہم کے بقدر, جو ہے نا وہ جو 5 روپے کا رائج الوقت سکہ تھا کسی زمانے میں بڑا والا, اس کے بقدر نجاست پھیلے گی تو ناپاک ہو جائے گا. امام کا نماز پڑھاتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے تو وہ یہی کرے کہ وہ نکل لے پتلی گلی سے. کہہ رہے ہیں بعض دفعہ ریح کو روکنے کی کوشش ہوتی ہے پھر بھی معمولی سی ریح نکل جاتی ہے جس میں آواز نہیں ہوتی, اور وہ مائکرو سیکنڈ سے بھی ہلکی سی خارج ہوتی ہے. وہ ایک امام صاحب, یہ بہت سوال ہیں یار, سارے ہو گئے تو صبح 1 بج جائے گا, اس سے تو کافی ہے میرا خیال ہے. یہ سوال میں چٹکلا ہے اس پہ. ایک دیہات میں ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی, مسائل معلوم نہیں تھے, تو انہوں نے عصر کی نماز پڑھائی, آخر میں سجدہ سہو کیا. تو پیچھے ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے عالم, انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کوئی بظاہر نماز میں غلطی تو نظر نہیں آئی, آپ نے سجدہ سہو کیوں کیا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا تھوڑی سی ہوا نکلی ہے. تو اس نے کہا بھائی ہوا نکلنے سے تو وضو ٹوٹتا ہے. تو امام نے کہا, وہ دیہاتی امام تھا, اس نے کہا مجھے پتا ہے ٹوٹتا ہے, لیکن وہ بہت تھوڑی سی تھی, اتنی تھوڑی سی, بہت تھوڑی سی. انہوں نے کہا بھائی بالکل بھی تھوڑی سی ہو تو وضو ٹوٹے گا. تو امام کہتے ہیں آپ سمجھ نہیں پا رہے میری بات, وہ اصل میں بہت ہی زیادہ تھوڑی سی تھی, اتنی تھوڑی تھی کہ وہ سجدہ سہو سے تو بھائی ہوا چاہے بہت زیادہ ہو, میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ مس کال بھی اگر آئے گی, لیکن یقین ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے, وہم نہ ہو, تو وضو اتنا ہی ٹوٹے گا جتنی بھرپور ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے. وضو کے ٹوٹنے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ تھوڑی سی ہوا نکلی ہے تو تھوڑا سا وضو کر لو جا کے, زیادہ نکلی ہے تو تفصیل سے وضو کرو, ایسا نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں کیا بول رہا ہے بھائی؟ نکاح کو 6 سال ہو گئے اور رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی, اور اب کچھ وجوہات پر نکاح ختم کرنا چاہتے ہیں, شریعت کے مطابق کیا کا مطلب ہو جائے گا؟ نکاح ختم, طلاق دے دیں گے, 1 طلاق تو نکاح ختم ہو جائے گا. جتنا مہر تھا اس میں سے آدھا دینا پڑے گا. چائنیز فیکٹری میں بھائی کسی نے بتایا کہ یہاں چائنا کی کوئی فیکٹری ہے ادھر لگی ہے, ادھر جو ملازم ہیں چائنا والے ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے, وہ چائنیز ملازمین کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. تو دیکھو اس معاملے میں سستی نہ کرو, یہ ملک ہمارا ہے, جو چائنیز یہاں ملازمت کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ ان کو جا کے بولو یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے. وہ یہاں کے اپنی چودراہٹ چلا رہے ہیں, ہمیں نماز نہیں پڑھنے دے رہے, ہمارے ملک سے ارننگ کر رہے ہیں اور ہم ان کے ملازم بن کے ان کی جو ہے نا خدمت کر رہے ہیں, اور ہمیں نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہے. تو اس میں آپ لوگوں نے سستی کر لی تو یہ آئندہ آنے والوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو یہ جتنا بھی پیغام لوگوں تک جا سکتا ہے اس کو پہنچائیں کہ جو بھی یہاں چائنیز کے ساتھ ملازمت کر رہے ہیں, کوئی چائنی باس ہے اس کو بولے, پہلے تو محبت سے بتائیں کہ بھائی ہمارے مذہب میں نماز چھوڑنے کی کسی قیمت پہ گنجائش نہیں ہے. پہلے تو محبت سے, 1 دفعہ محبت, 2 دفعہ محبت, کوشش کریں افسران بالا تک بات پہنچائیں. اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو اس چائنیز کو بولیں یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے. اور جب چند لوگ مل کے جمع ہوں گے نا
اور طبیعت سے اس کی لگے گی چترول, تو انشاءاللہ اس کا باپ بھی نماز پڑھنے دے گا آپ کو. اس میں نمازیوں کو سستی کرنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں, فون آتے ہیں, آج بھی صبح کوئی پوچھ رہا تھا اصل میں وہ نماز پڑھنے ہی نہیں دے رہا تو وہ جاب جانے کا خطرہ ہے تو پھر ہم مجبوراً. کیوں بھائی, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ان کے باپ کا ملک تھوڑی ہے. ہم جب ان کے ملکوں میں جاتے ہیں کیسے ٹھٹھرے ہوئے رہتے ہیں کہ کوئی چیز خلاف قانون نہ ہو جائے اور کہیں کچھ نہ ہو جائے. تو اپنی جو ہے نا اپنی عزت انسان کو کروانی پڑتی ہے. ان کو یہ باور کروانا پڑتا ہے کہ تم یہاں آئے ہو, تم ہو اصل ملازم, سمجھ رہے ہو, اب تم ہمارے قوانین کے حساب سے چلو گے تو نماز تمہارا باپ بھی ہمیں پڑھنے دے گا. اسی کا چائنیز میں ترجمہ کر کے کلپ چلا دیں وہاں کہ چینگ پوں کہاں چی 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 پوں پاں چاں 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 چاں, کچھ چلا دیں اس کو, ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو اس طرح سے بات کریں گے اس کے سمجھ میں ویسے بھی نہیں آئے گا, لیکن وہ ڈر جائے گا. یہ چائنیز بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں, یہ بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اس طرح روٹی نہیں کھاتے جیسے ہم کھاتے ہیں نا گندم کی روٹی. یہ پتہ نہیں ابلی ہوئی چیزیں کھاتے رہتے ہیں, تو یہ عجیب سے ہوتے ہیں ایسے بیچارے, ایسے ڈرپوک سے ابلی ہوئی چیزیں کھا کھا کے نا. وہ ایسے ہماری طرح پراٹھے وراٹھے تھوڑی, ان کو پٹھان ہوٹل کا پراٹھا کھلا دو, ان کی آنتوں میں اٹک جائے گا, قیامت تک نہیں نکلے گا. وہ بتا رہا ہوں, تیزاب کی بوتلیں پلانی پڑیں گی اس کو گلانے کے لیے. یہ ہمارے میدے ہیں جو پٹھانوں کے ہوٹلوں کے جو ہے نا پراٹھے, الحمدللہ 2 پراٹھے بھی کھا جاتے ہیں, ہم ہضم کرتے ہیں. تو یہ ابلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, وہ جھینگا فش, بس یہی چیزیں. ہم لوگ دمبے کی چربیاں کھانے والے الحمدللہ لوگ ہیں. اور وہ سوراب گوٹ پہ بھینس کی بوٹیاں کھاتے ہیں جو جس کو دمبے کا کہہ کے بیچا جاتا ہے, لیکن بہرحال ہوتی بڑی مزے کی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو میں نہیں کہہ رہا آپ لڑائی بھڑائی کریں, میں یہ تو مزاح کر رہا ہوں میں, لیکن مضبوط لہجے میں جا کے چند لوگ جائیں, ان کو بولیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھے گا اس کو جاب سے نکال دیں گے, پھر دوسرا آئے گا وہ کہے گا یار پہلے کو نکال دیا تو اب میں تو نہیں پڑھ سکتا نماز. جب سب لوگ جمع ہوں گے, جو بے نمازی ہیں وہ بھی آ جائیں, وہ بھی بولے بھائی ہم نماز پڑھتے نہیں پڑھتے, لیکن نماز کی پرمیشن تمہارے باپ کو بھی دینی پڑے گی. جو پڑھنا چاہے گا اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ غیرت ہوگی تو کریں گے. ہمارے ایک حضرت تھے, ان کے ایک مرید نے اسلام آباد میں ان کو جاب ملی. جاب میں انٹرویو کے دوران ان سے کہا گیا کہ آپ کو نماز کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس نے کہا میں یہ جاب نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نمازی ہیں؟ اس نے کہا میں نمازی نہیں ہوں. کہا پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یار میں نماز نہیں پڑھتا, میرا اپنا اللہ کا معاملہ ہے, مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے, لیکن تیرے کہنے سے چھوڑ دوں تو میرا باپ ہے کیا؟ اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ اس کو تو نے خدا بنا لیا تھا. تمہارے کہنے سے چھوڑ دوں, تمہاری میری نظر میں اتنی ویلیو نہیں ہے, تو مجھے نہیں چاہیے ایسی جاب. تو جو بے نمازی ہے نا ایسی فیکٹریوں میں, وہ بھی جا کے اس سیٹ کو بولیں کہ یہ ہمارے باپ کا ملک ہے. قائد اعظم ہمارے باپ ہی تھے نا, صحیح ہے نا, بابا تھے نا ہمارے. تو بھائی ہمارے باپ کا ملک ہے, یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. یہاں جو نماز پڑھنا چاہے گا اس کو نماز کی اجازت تمہارا باپ بھی. پہلے آرام سے, پہلے یہ باپ دادے پر نہ آئے, تمیز سے, پہلے ایک دم جا کے باپ دادے پہ آ گئے. پہلے محبت سے جو قانونی طریقہ ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں. نہیں ہوتا پھر جا کے بولے بھائی اگرچہ میں نماز نہیں پڑھتا, لیکن جو نماز پڑھنا چاہے گا اس کو تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا. یہ جگہ ہے, یہاں جماعت کی نماز ہوگی, اور جب نماز کا ٹائم ہوگا اذان ہوگی, نماز ہوگی. صحیح ہے, رہنا ہے رہو, اور نہ اپنے ملک میں جاؤ, یہاں سے نکلو, دفع ہو یہاں سے, چنگ پونگ کرتے ہوئے بھاگ جاؤ یہاں سے. وہ ایک چٹکلا سنا دوں, وہ ایک چائنیز بیمار ہوا تو ایک دیہاتی گیا پاکستانی اس کی عیادت کے لیے. اب جب عیادت کے لیے گیا تو اس کے قریب اس کے آکسیجن لگی ہوئی تھی, تو قریب جا کے کھڑا ہو گیا. جیسے قریب کھڑا وہ چیخنے لگا, چانگ چنگ پاں کھاں چی پاں 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 کھاں کرتے کرتے مر گیا. اب اس نے بولا یار یہ میرا دوست ہے اور یہ چاں چاں پوں پوں چی چی کرتے ہوئے مرا ہے, تو مرتے ہوئے کوئی اہم بات ہی کی ہوگی اس نے مجھ سے, کوئی معمولی بات نہیں ہوگی. تو اس نے وہ تمام الفاظ اس کے رٹا لگا کے یاد کر لیے کہ میں چائنا جاؤں گا تو اس کا ترجمہ کرواؤں گا. تو وہ پورے الفاظ یاد کر لیے, ریکارڈ کر لیے. اس کے بعد جب وہ چائنا گیا تو اس کا ترجمہ کروایا, تو اس کا ترجمہ یہ تھا کہ الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہے, پیچھے میرا دم گھٹ رہا ہے اور یہ مزے سے کھڑا ہوا ہے, اور ہمارے چینگ پونگ پتہ نہیں کوئی وصیت کر رہا ہے. تو اتنی عجیب سی زبان ہے. انگریز اگر بولے گا تو پھر بھی کوئی سمجھ میں آ جائے گا, رشین بولے گا کوئی سمجھ, یہ ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا. تو نماز نہیں چھوڑنا بھائی کسی قیمت پہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.